بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارٹس چینل کے تمام سامعین کو خوش آمدید۔ آج ہم اپنا جو گزشتہ موضوع تھا جس کو ہم نے آدھے میں چھوڑ دیا تھا وہیں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ تو وہ تھا موضوع کے یینی چیری کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، دیکھتے ہیں کہ یینی چیری کیا چیز تھی۔ یہ وہ تجویز تھی کہ عیسائی اسیران جنگ میں 10-12 سال کے قوی اور ہونہار لڑکوں کی ایک تعداد منتخب کر کے اسلام میں داخل کی جائے اور پھر ایک باقاعدہ فوجی تعلیم دے کر ان کی ایک مستقل فوج قائم کی جائے۔ اور خان کو یہ رائے بہت پسند آئی اور اس نے 1000 عیسائی لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں فوجی تعلیم و تربیت دینا شروع کی، اور دوسرے سال 1000 اور لڑکے چنے گئے، اور یہ سلسلہ 300 برس تک برابر جاری رہا۔ جب کبھی 1000 لڑکوں کی یہ سالانہ ان لڑکوں سے پوری نہ ہوتی تو جو اس سال کی جنگ میں قید ہوئے تو عیسائی رعایا کے لڑکوں سے یہ کمی پوری کر لی جاتی۔ یعنی کہ جو جن قیدیوں سے اگر ان کی 1000 لڑکوں کی تعداد پوری نہیں ہوتی تو کیا کرتے یہ کہ جو ان کی رعایا عیسائی ہے ان میں سے اپنی تعداد پوری کر لیتے۔ لیکن سلطان محمد رابع کے عہد کی حکومت میں یہ نظام بدل گیا اور 1058 ہجری سے خود انہی سپاہیوں اور ترکوں کے لڑکے اس فوج میں شامل کیے جانے لگے۔ اس فوج کا ترکی نام یینی چیری یعنی کہ نئی فوج ہے، جو عربی میں انکشاری ہو گیا۔ اور خان نے جب اسے مرتب کیا تو 9 عمر سپاہیوں کے پہلے دستے کو حاجی بکتاش کی خدمت میں، جو ملک میں اپنے زہد و تقویٰ کی وجہ سے مشہور تھے، لے گیا اور ان سے دعا کی خواہش کی۔ حاجی موصوف نے اس فوج کی فتح و نصرت کے لیے دعا کی اور اس کا نام یینی چیری رکھا۔ سلطنت عثمانیہ کی ابتدا 3 صدیوں میں جو اس کے عروج و ترقی کا زمانہ تھا، یینی چیری کی قوت و شباب پر تھی، اور سلطنت کی تمام فتوحات زیادہ تر اسی فوج کے زور بازو کی مرہون منت تھی۔ جو لڑکے اس فوج کے لیے منتخب کیے جاتے تھے پہلے انہیں ایسے ماحول میں رکھا جاتا کہ وہ خود بخود اسلام کی طرف مائل ہو جاتے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں سلطان کی خاص نگرانی میں فن حرب کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی، ان کی فوجی تربیت میں حد درجہ سختی برتی جاتی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ہر قسم کے حالات کو آسانی سے برداشت کر لیتے۔ اپنے والدین، وطن اور مذہب سے چھوٹنے کے بعد ان کی تمام امیدیں سلطان کی اطاعت، دولت عثمانیہ کی خدمت اور اسلام کی حمایت سے وابستہ ہو جاتی، اور یہی ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ سلطان ان پر پورا اعتماد کرتا تھا اور وہ ان کو ہمیشہ انعام و اکرام سے بھی نوازتا رہتا تھا۔ اب ان کی ایک اور یینی چیری میں جو قسم ہے یینی چیری کے بعد علاؤ الدین نے دوسری فوجوں کی تنظیم شروع کر دی۔ فوجوں میں اب یینی چیری کے علاوہ جو فوج میں اس نے تنظیم شروع کی وہ کیا تھی؟ اب تک پیادوں کی مستقل فوج کو تنخواہیں دی جاتی تھی، لیکن اس خیال سے کہ ان کے مفتوحہ علاقوں کی حفاظت سے ایک خاص وابستگی پیدا ہو جائے گی، علاؤ الدین نے اب تنخواہ کی بجائے انہیں جاگیریں دے دی، اور فوجی خدمت کے علاوہ ان جاگیروں سے متصل سڑکوں کی مرمت بھی ان کے فرائض میں داخل کر دی۔ پیادل سپاہیوں کی ایک باضابطہ فوج بھی مرتب کی۔ اس کو نہ تو یینی چیری کی طرح تنخواہ ملتی تھی، نہ پیادوں کی طرح جاگیریں۔ میدان جنگ میں سب سے آگے انہی کا دستہ ہوتا تھا اور دشمن کے پہلے حملے کی باڑ کے آگے یہی رکتے تھے۔ جب ان سے مقابلہ کرنے میں غنیم کی قوت کمزور ہو جاتی یا ان کے میدان چھوڑ کر بھاگنے کی وجہ سے اپنی فتح کا یقین ہونے لگتا، اس وقت دفعتاً یینی چیری کی آہنی فوج اس کے سامنے نمودار ہوتی اور جنگ کا سارا نقشہ دیکھتے ہی بدل جاتا۔ عموماً ان باضابطہ سپاہیوں ہی کی نعشوں پر سے گزر کر یینی چیری آخری حملہ اور فتح کے لیے بڑھتے۔ دراصل یینی چیری یہ جو دوسری باضابطہ فوج تھی یہ ایک قسم کا دشمن کے لیے چارہ ہوتے تھے۔ اصل جو فوج تھی ان کی وہ ان کے پیچھے ہوتی تھی۔ اور اسی طرح پیادوں کی طرح سواروں کی بھی 10 قسمیں تھیں، یعنی کہ 2 تو یہاں پہ ایک ہے باضابطہ جس کو مستقل کہا جاتا ہے اور ایک باضابطہ غیر مستقل۔ اب بڑھتے ہیں مستقل تنخواہ دار کے 6 بڑے دستے جن کی ابتدائی تعداد 2400 تھی، بعد میں ان کی تعداد دگنی کر دی گئی۔ یہ سلطان کے داہنے اور بائیں جانب چلنے اور جنگ میں اس کے محافظ دستہ کا کام دیتے تھے۔ شاہی سواروں کے دستے میں ایک دستہ سپاہیوں کا بھی تھا۔ سپاہی کا لفظ عموماً سوار فوج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تنخواہ دار سپاہیوں کے علاوہ علاؤ الدین نے جاگیرداروں کی بھی ایک فوج مرتب کی تاکہ ضرورت کے وقت کام آ سکے، اس لیے انہیں جاگیریں دی۔ اکنجی سواروں میں ایک غیر مستقل فوج تھی جو اکنجی کہلاتی تھی، یا پھر اسے مقدمۃ الجیش کہتے تھے۔ ان کو نہ تنخواہیں نہ جاگیریں ملتی تھی، بلکہ جنگ میں حاصل کردہ مال غنیمت اور اپنی کارکردگی کے عوض انعامات پر ان کا گزارا اوقات ہوتا تھا۔
دشمنوں کے دلوں میں ان کی کافی دہشت تھی، لیکن انہی کو سب سے زیادہ خطرات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ علاء الدین نے اپنی اصلاحات سے ترکوں کو ایک ایسی مستقل اور باقاعدہ فوج تیار کی جس کی مثال صدیوں تک یورپ نہ دے سکا۔ یہ امر مسٹر گبٹس کو بھی تسلیم ہے کہ فوج کی مکمل تنظیم اور اسے ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رکھنے کی اہلیت عثمانیوں ہی کو حاصل ہے۔ ہربرٹ گبٹس عثمانیوں کے فوجی نظام کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ عثمانیوں کو پہلے ہی معلوم ہو جاتا تھا کہ عیسائی فوجیں کب آ رہی ہیں اور کہاں سے ان سے مقابلہ کرنا زیادہ مفید ہوگا۔ وجہ تھی کہ عثمان جنگ کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے اور ان کے چاوش اور جاسوس صحیح رہنمائی کرتے تھے۔ وہ اچانک روانہ ہوتے اور 100 عیسائی سپاہی، یہ جس طریقے سے لکھا ہوا ہے مقولہ اسی طریقے سے ہم نے بیان کر دیا، مقولہ یہیں تک ہے۔ تو اب آگے ایک اور جو فوج کی قسم ہے وہ ہے پاشا۔ علاء الدین پہلا عثمانی ترک ہے جسے پاشا کا خطاب ملا۔ اس کے بعد یہ خطاب اورحان کے لڑکے سلیمان کو دے دیا گیا۔ شروع میں پاشا کا خطاب سلطان کے بڑے لڑکے کے لیے تھا، مگر جب مراد اول کا بڑا لڑکا باغی ہو گیا اور بقیہ لڑکے اس وقت نابالغ تھے تو سلطان مراد نے پاشا کا خطاب کراخیل کو دے دیا۔ بڑے بڑے فوجی اور ملکی عہدیداروں کو یہ خطاب دیا جاتا تھا، یعنی کہ شروع میں یہ خطاب وزیروں کے لیے تھا یا قریبی رشتہ داروں کے لیے، بعد میں اس کو فوجی معاملات میں اس خطاب کو داخل کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ خطبہ، تو اسلامی سلطنت میں خطبہ اظہار حاکمیت کا سب سے مؤثر ذریعہ اور اسی کے ذریعے لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا کہ ان کا حکمران کون ہے، اور اورخان پہلا عثمانی حکمران ہے جس نے اپنے سلطنت میں 1327 میں اپنے نام کا خطبہ پڑھانے کے احکام جاری کیے، اور اس سے پہلے سلجوق سلطان کا نام خطبہ میں لیا جاتا تھا۔ سکہ، خطبہ اور سکہ دونوں آزادی و حاکمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ غازی عثمان کے دور میں سکہ جاری نہیں کیا گیا، چنانچہ 1326 میں اورحان نے بورسا اور اقچا نامی سکہ جاری کیا جس کا وزن 5 قرات تھا اور وہ مربع شکل کا تھا، جس کی ایک جانب چاروں خلفائے راشدین کے نام اور درمیان میں 3 سطروں میں کلمہ طیبہ لکھا تھا، جبکہ دوسری طرف 4 سطروں میں مثیل برسانی ضرب اورخان L27 درج تھا۔ اچھا، ایک کسی بندے کے مطابق، حوالے کے مطابق، سکہ کے اجرا سے اورحان کی مملکت کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ تو یہ جو لکھا ہے وہ حوالہ ترکان عثمان از ڈاکٹر صابر کے مطابق یہ ہے۔ تو آخری پوائنٹ نہیں، بس یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ آگے انشاءاللہ اس کی زرعی اصلاحات، صوبائی نظام وغیرہ اور اس کی فتوحات کے بارے میں بیان کیا جائے گا، کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ عثمان اورحان غازی کا کافی اہم کردار ہے، بہت زیادہ اہم کردار ہے سلطنت عثمانیہ میں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔